ویلکم ٹو مائی چینل زریاب ایجوکیشنل سینٹر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے، نماز کا وقت ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ تیاری کرو نماز کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، حضور نماز کہاں پڑھیں گے؟ حضور نے فرمایا، کسی کونے میں چھپ کے پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا، حضور آپ کے قدموں پہ میرے ماں باپ قربان، اگر آپ بھی چھپ کے نماز پڑھیں تو عمر کے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ؟ عمر فاروق نے کہا، حضور آج نماز کعبۃ اللہ میں پڑھیں گے۔ حضور نے فرمایا، عمر غفار کا بڑا غلبہ ہے، واہ میرے خدا۔ عمر فاروق گھوڑے پہ سوار ہوئے، مکہ کے چوکوں پہ جا کر، گلیوں میں جا کر اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر چلتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ مکے والو آ جاؤ، آج میں کلمہ پڑھ کے محمد مصطفیٰ کا غلام بن کر آیا ہوں۔ آج ہم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ اگر کسی نے اپنی بیویاں بیوہ کروانی ہوں، اگر کسی نے اپنے بچے یتیم کروانے ہوں تو آ جائیں، عمر کے راستے کو روک کر دکھا دیں۔ خدا کی قسم، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو مکہ کے کافروں نے گلیوں میں نکل کر ماتم کیا، ہائے آج آدھا مکہ ہم سے چھینا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے میرے حضور آپ آگے چلیں، میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں، بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے۔ میں دیکھتا ہوں کس کافر کی جرأت ہوتی ہے جو ہمارا راستہ روکے۔ بسلامت بیت اللہ کے دروازے پر پہنچے۔ جب بیت اللہ کا دروازہ کھولا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی میں نعرہ تکبیر خود بلند کیا، اللہ اکبر کی صدا مکے میں پہلی بار یوں گونجی کہ کفار کے کوٹے میں بھی کفر کے کوٹ بھی گر پڑے۔ بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا اور مسلمانوں نے کھلے عام عبادت کی۔ اسلام کو طاقت ملی، اور جب میرے نبی نے مکے سے ہجرت کی، اس وقت بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کی۔ سب سے پہلے بیت اللہ کا طواف کیا، پھر گھوڑے پہ سوار ہوئے اور مکے کی گلیوں میں اعلان کیا کہ آج میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں مدینہ، اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اگر کسی کافر میں جرأت ہے تو عمر کے راستے کو روکے۔